بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم فعل کے اجرا کا طریقہ یاد رکھیں۔ اجرا تب ہوتا ہے جب شے پہلے یاد ہو۔ پہلے شے کا یاد ہونا ضروری ہے، اس کا اجرا بعد میں ہوگا۔ پھر اجرا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شے پکی یاد ہو جائے گی۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ اجرا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے شے یاد ہو، یاد ہوگی تو اس کے بعد اجرا ہوگا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فعل کے اجرا کا طریقہ، اور اس کے اندر ہم آپ کو پہلے یاد کرائیں گے، اس کے بعد اجرا کرائیں گے۔ جی سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے فعل کی دو قسمیں ہیں، متصرف اور غیر متصرف۔ سوچ کے بولا کریں، اوپر چونکہ لکھا ہے فعل اور یہ مذکر ہے، اس کی دو قسمیں متصرف غیر متصرف۔ اگر یہاں لکھا ہوتا افعال تو پھر ادھر آنا تھا متصرفہ، ادھر آنا تھا غیر متصرفہ۔ جی کوئی سمجھ آ گئی؟ تو میں نے چونکہ یہاں لکھا ہے فعل، تو اب فعل کے نیچے ایک قسم ہے متصرف اور ایک قسم ہے غیر متصرف۔ جی یاد ہو گیا؟ اگر یہاں افعال ہوتا تو یہاں کیا ہونا تھا؟ متصرفہ، اور ادھر کیا ہونا تھا؟ جی یاد ہو گیا؟ تو چلو شروع میں ابتدا میں فعل کی دو قسمیں بن گئیں، متصرف غیر متصرف۔ متصرف کہتے ہیں جی وہ فعل جس کی گردانیں ہوتی ہیں، غیر متصرف وہ فعل جس کی گردانیں نہیں ہوتی۔ فعل کی دو قسمیں، متصرف اور متصرف وہ فعل ہے جس کی گردانیں ہو، غیر متصرف وہ فعل ہے۔ اب ہم نے دونوں کو پڑھنا ہے، لیکن جب ہم نے کسی فعل کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ متصرف ہے یا غیر متصرف، تو پہلے ان میں تلاش کریں گے جو تھوڑا ہے۔ ان دونوں میں یہ تھوڑا ہے تو پہلے ہم یہی پڑھتے ہیں۔ وہ فعل جو غیر متصرف وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑے ہیں، متصرف فعل زیادہ ہے، تو جو تھوڑے ہیں ہم پہلے وہی پڑھتے ہیں۔ غیر متصرف فعل نمبر 1 افعال مقاربہ، نمبر 2 افعال مدح و ذم، نمبر 3 افعال تعجب۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے اوپر تو تم فعل لکھو، نیچے کیا لکھ دیا؟ تو چلو نیچے لکھ لو فعل مقارب، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فعل مدح و ذم، فعل تعجب، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی غلطی نکالنے سے پہلے ہم نے خود نکال دی۔ جی ادھر فعل لکھا متصرف غیر متصرف، غیر متصرف کے نیچے افعال لکھ دیا۔ چلے جی ہم کاٹتے نہیں ویسے، فعل مقارب، فعل مدح و ذم، فعل تعجب، یہ جو میں نے پڑھے ہیں یہ غیر متصرف۔ اب اس کے اندر یاد ہونا چاہیے فعل مقارب 4 ہے۔ جی میں نے لکھے ہیں عصا، قادا، قاربا، اوشک۔ فعل مدح و ذم 4، نیما، حبذا، بیسا، تعجب 2 ہیں، ما افعلہ۔ جی کل غیر متصرف 10 بنے، عصا، قادا، قاربا، اوش، نیما، حبذا، بیسا، ما افعلہ و افعل بھی۔ جب آپ کے سامنے کوئی فعل آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 10 میں سے ہے یا نہیں۔ اگر 10 میں سے ہے تو غیر متصرف،
اگر آپ کے سامنے کوئی فعل آیا مثال کے طور پہ رزقنا، یہ فعل ہے، تو آپ مجھے بتائیں سوچ کے کیا ان 10 میں سے ہے یہ؟ ثابت ہوا یہ متصرف ہے، کیونکہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ نے جب آپ کے سامنے فعل آئے دیکھنا ان 10 میں سے ہے یا نہیں، اگر نہیں تو متصرف، اگر ہے تو پھر غیر متصرف۔ جی اس میں یاد ہونا چاہیے افعال مقاربہ، فعل مقارب 4 ہیں، میں نے پڑھے، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع، خبر کو نصب، لیکن ان کی خبر فعل مضارع ہوتی۔ جی میں نے کہہ دیا، پھر کہہ رہا ہوں افعال مقاربہ، فعل مقارب، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ افعال یہ 4 ہے، شاید افعال مقاربہ ہو، وہ فعل جو قریب والے ہیں، قربت پہ دلالت کرنے والے ہیں، بار مقاربہ بولا جاتا ہے، تو فعل مقارب بھی صحیح ہے۔ تو یہ کتنے ہیں جی؟ 4۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسم کو رفع، خبر کو نصب، لیکن ان کی خبر فعل مضارع ہوتی، کئیوں کی ان کے ساتھ، کئیوں کی بغیر۔ جی میں موٹی مثال قرآن پاک میں ہے، یکاد البرق، یکاد البرق، یہ اسم ہے جی، کادا کا اسا، کادا، کادا کے یکادو مضارع، آگے جی یخطافو، کوئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ البرق اسم، یخطافو اس کی خبر، تو وہ جو میں نے کہا تھا اسم کو رفع، خبر کو، اسم کو رفع، خبر کو، خبر فعل مضارع، کئیوں کی ان کے ساتھ، کئیوں کی بغیر، تو یہ ان کے بغیر ہے۔ یخطف ابصارہم، فعل یخطف ابصارہم، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فاعل اس کے اندر، یہ مل ملا کے یکادو کی خبر، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ کہو جی خبر تو منصوب ہوتی ہے، بھائی یہ جملہ ہے، یہ مضارع ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو خبر چونکہ فعل فاعل مل کے ہونا ہے اور محلن منصوب ہے، کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی آگے ہے مدح و ذم، یہ 4 ہے، نیما، حبذا، بیسا، اس میں جو حبذا ہے اس کو چھوڑ کے بقایا 3 ہے، نیما، بیسا، سا، ان کا فاعل 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے آئے گا۔ نمبر 1 ان کا فاعل الف لام کے ساتھ، نمبر 2 الف لام والے کی طرف مضاف، نمبر 3 فاعل اندر ضمیر مبہم جس کی تمیز آگے نکرہ منصوبہ یا ما۔ میں نے 3 طریقے پڑھے، تیسرے طریقے میں 2 صورتیں۔ ویس کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے؟ کہ ویس کا نام لے لیا ہم نے، ویس سیفی صاحب، توجہ ہے جی؟ فعل کے اجراء والے سبق میں، توجہ ہے جی؟ آستانہ عالیہ، مجھے نام نہیں آتا کہ جہاں یہ مرید ہے، توجہ ہے؟ کچھ نہیں ہوتا عمران جلالی صاحب، کچھ نہیں ہوتا، ہماری یہ عادت ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے توجہ؟ وہ توجہ ہے؟ وہ انڈیا والا ایک دوست تھا، وہ کہتا میرا نام لو، میں وہ کسی کا نام لے وہ ناراض ہوتا تھا، کہتا جی میرا بھی نام لے لو، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ان کا فاعل 3 طرح سے آتا ہے، لیکن حبذا کو چھوڑ کر، نیما، بیسسا۔ نمبر 1 معرف باللام، قرآن پاک میں ہے، نعم المولا، کیا کہا؟ نعم المولا، جی فاعل معرف باللام۔ نمبر 2 معرف باللام کی طرف مضاف، نیما غلام الرجل۔ نمبر 3 فاعل اندر ضمیر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ یا ما، نیما رجلن، کوئی نہیں سنے؟ ہاں قرآن پاک میں بیسا، ما سنے نہیں تو؟ ہاں کیا یاد رکھ لو، جب نیما، بیسا، سا کے بعد ما آئے پکی بات ہے، وہاں تیسرا طریقہ ہے، فاعل ضمیر ہے جس کی تمیز ما ہے، تو وہاں سنے ہی نہیں، نیما، بیسا،
جب ان کے بعد ما آئے پکی بات ہے. وہاں تیسرا طریقہ فاعل اندر ضمیر جس کی تمہید آگے ما. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو ان کا فاعل 1 2 3 طریقوں سے میں نے لکھ دیا. جی ایک اور بات کرا اجرا رہا ہوں لیکن لگ رہا ہے سب پڑھا رہا ہوں. جی یہ ہے نعم غلام الرجل. ایک آگے لفظ ہوتا ہے یہ, اگر نعمہ کے آگے آئے اسے کہیں گے مخصوص بالمدہ, بے سا کے بعد آئے اسے کہیں گے مخصوص بالضم. تو میرے خیال میں اجرا کرا رہا ہوں اتنا ہی بڑا ہے جتنا میں نے پڑھا دیا. واپس جا رہا ہوں. فعل کی 2 قسمیں ہیں, متصرف غیر متصرف. غیر متصرف 1 2 3 مقاربہ مدح و ضم تعجب یہ غیر متصرف ہے. مقاربہ 4 ہیں, مدح و ضم 4 ہیں, تعجب 2 ہیں, کل ہیں 10. آپ کے سامنے کوئی فعل آیا آپ نے دیکھنا 10 میں سے ہے, اگر ہے غیر متصرف, نہیں ہے تو متصرف. جی ہم ادھر آگے واپس. جی تھوڑی آتی ساری نہیں آتی. توجہ ہے جی. یکادو کی ساری گردانیں لہذا غیر متصرف. ٹائم تھوڑا ہے. متصرف ٹائم تھوڑا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں ان کی نمبر 1 ناقص, نمبر 2 تام. ناقص وہ جو نحمیر میں بڑے مشہور ہے 17. میں پڑھتا ہوں جی کانا سارا ذلا باتا اصبح ادا امسا آدھا آدھا غدا راہا الى آخری. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ الى جی افعال ناقصہ 17 ہیں. یاد ہونے چاہیے. اسم کو رفع دیتے ہیں, خبر کو نصب دیتے ہیں, جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. جی متصرف کی 2 قسمیں ناقص اور تام. ناقص ہم نے پڑھ لیے. تام اور ناقص میں فرق یہ ہے کہ ناقص وہ ہوتا ہے جو اکیلے فاعل پہ پورا نہیں ہوتا, خبر کا محتاج ہوتا ہے, اسے ناقص کہتے ہیں. جو اکیلے فاعل پہ پورا ہو جائے, خبر کی اسے ضرورت نہ ہو, اسے تام کہتے ہیں. ان 17 کے علاوہ تام. جی تام کی 2 قسمیں معروف اور مجرور. جی جب ان میں سے دیکھیں ان میں سے نہ ہوا تو متصرف, پھر متصرف ان میں سے نہ ہوا تام. تام کے بعد دیکھنا ہے کہ معروف ہے کہ مجرور. اگر معروف ہے پھر یہ سوال آئے گا. جی میری بات سننا. اگر معروف ہے تو یہ سوال آئے گا. اگر مجہول ہے تو یہ سوال نہیں آئے گا, کیونکہ مجہول آتا ہی متعدی سے ہے, وہ لازم سے آتا ہی نہیں ہے. سن رہے ہیں جی؟ معروف ہے تو 2 قسمیں لازم اور لازم جو اکیلے فاعل پہ پورا ہو جائے, متعدی جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہو. اور اس کی پہچان میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جس کے فعل فاعل کے ترجمے میں نے آئے متعدی, نہ آئے تو لازم. لیکن یہ اکثر ہے, ہمیشہ. اگر متعدی ہے تو 4 قسمیں. نمبر 1 متعدی با یک مفعول جو ایک مفعول کی طرح متعدی. نمبر 2 متعدی با 2 مفعول, ایک مفعول کو حذف کرنا جائز. متعدی با 2 مفعول, ایک مفعول کو حذف کرنا. یہ یاد کرنے والے ہیں, ان کا نام ہے افعال قلوب. جی یہ 7 ہیں. علمت, ظننت, حسبت, خلت, زعمت, رأیت, وجدت. ان کے 2 مفعول آتے ہیں, ایک کو حذف کرنا جائز نہیں. متعدی بسے مفعول یہ بھی خاص ہے. عالم, ارا, انبا, اخبر, خبر, نبا, حدث. جی میں نے یہ پڑھایا ہے, اب میں اجرا کرانے لگا ہوں. یہ ہے رزقنا. کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے جی. رزقنا ہم نے دیکھا متصرف غیر متصرف, ہم نے ان 10 کے اندر نظر دوڑائی. اسا, قادا, کارابا, اوش. نہ ان میں سے یہ, نہ ان 4 میں سے ہے, نہ ان 2 میں سے ہے. ثابت ہوا. اب متصرف کے بعد ناقص اور تام. ہمیں 17 آنے چاہیے. کانا سارا ذل, ہم نے دیکھا تو یہ ان میں سے نہیں, یہ تام ہے. پھر ہم نے دیکھا معروف ہے کہ مجہول. رزقنا معروف ہے. پھر ہم نے دیکھا لازم ہے کہ متعدی. یہ متعدی ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے رزق دیا, یہ متعدی ہے. پھر ہم نے متعدی کی 4 قسمیں دیکھی تو یہ متعدی با یک مفعول ہے. جی یہ فعل کے اجرا کا طریقہ ہے. کوئی بھی فعل, مثال کے طور پہ نعبد,
زبانی کرتے ہیں جی، کیا ہے جی سارے بتاؤ، یہ متصرف ہے کہ غیر متصرف؟ کیونکہ ان میں سے یہ نعبدو ناقص ہے کہ تام؟ کیونکہ 17 میں سے نہیں۔ نعبدو معروف ہے کہ مجہول؟ نعبدو معروف ہے، لازم ہے کہ متعدی؟ متعدی ہے، پھر بیک مفعول بدو مفعول بدو مفعول بسے مفعول، کیونکہ قرآن میں ایک ہی ہے ایاک نعبد نستعین، کیا یہ بھی ہے فعل ہے متصرف غیر متصرف؟ ناقص تام، معروف مجہول، لازم متعدی، بیک مفعول؟ کوئی نہیں سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فعل کے اجراء کا طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے جی۔